علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم درس شروع کر رہے ہیں نحو کا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، حروف تہجی۔ حروف تہجی الف سے شروع ہوتے ہیں اور یا تک ہے حروف تہجی۔ سب سے پہلے آج ہم جانیں گے کلمات کو۔ کلمات جو ہے وہ انہی حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں۔ جب ہم ان حروف تہجی کو ملا کر جب ہم اپنے زبان سے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، یا ہم اپنے استعمال کرتے ہیں انہیں مخاطب کے لیے، تب وہ ایک کلمہ بنتا ہے انہی حروف تہجی سے۔ تو سب سے پہلے آج ہم یہ جانیں گے کہ حروف سے کس طریقے سے کلمہ بنتا ہے۔ حرفاً واحد، ایک حرف، جیسے کلبائی، جیسی با، بسم اللہ میں یہ با جو ہے یہ ایک حرف ہے۔ کبھی دو حرف سے مل کر بنتا ہے، جیسے من، فی۔ کبھی تین حرف، جیسے عنب، شجر۔ اور کبھی چار حرف، جیسے جدول و جعفر۔ کبھی پانچ حرف سے مل کر ایک کلمہ بنتا ہے، جیسے سفر، جل۔ کبھی چھ حرف سے مل کر ایک کلمہ بنتا ہے، جیسے زعفران۔ کبھی سات حرف سے مل کر ایک کلمہ بنتا ہے، جیسے استفہام۔ بس اس سے ان حروف کی تعداد سے زیادہ کوئی کلمہ نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 حرف سے مل کر ایک کلمہ۔ اب جب ہم یہ جان لیا کہ ان 7 حرف سے مل کر کبھی 2 حرف سے، کبھی 3 حرف سے، کبھی 4 حرف سے، کبھی 5، کبھی 6 اور کبھی 7 حرف سے مل کر ایک کلمہ بنتا ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ جب حروف سے مل کر کلمہ بنا، تو اب ہم دیکھیں گے کلمہ۔ اب یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمہ منقسم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف۔ کتنی قسموں کی طرف؟ 3 قسموں کی طرف۔ یہ 3 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ کلمہ حروف سے مل کر ایک کلمہ بنتا ہے، لفظ بنتا ہے، جو انسان منہ سے پھینکتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کو مفرد کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو پھر کلمہ جو ہے وہ منقسم ہوتا ہے 3 اقسام کی طرف۔ کتنے اقسام کی طرف؟ 3 اقسام کی طرف کلمہ کیا ہوتا ہے؟ منقسم ہوتا ہے 3 اقسام کی طرف۔ فعل، اسم، حرف، ان 3 کی طرف کیا ہوتا ہے؟ منقسم ہوتا ہے کلمہ۔ کلمہ کو مفرد بھی کہتے ہیں، لفظ بھی کہتے ہیں، کیونکہ انسان جو زبان سے بولتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کو مفرد بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ 3 قسموں کی طرف ہوتا ہے، یا وہ ہوگا فعل، یا اسم ہوگا، یا وہ ہوگا حرف۔ فعل کو سمجھیے کہ فعل کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں وہ کلمہ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اپنے معنی بتانے میں اسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اس معنی میں کوئی نہ کوئی زمانہ، کوئی نہ کوئی وقت پایا جائے گا۔ وقت کہو یا زمانہ کہو، وہ 3 ہیں، یعنی ماضی، حال، مستقبل۔ کوئی نہ کوئی اس میں زمانہ پایا جائے گا فعل میں۔
اور اسم جو ہوتا ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اسم میں سے نام ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ اشخاص، وہ اسم جو ہے وہ اسم ایسا کلمہ جو دلالت کرے اشخاص یا نباتات یا حیوانات یا جمادات کے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یاد رکھنا، اسم جو ہے، یہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے گا ایسے معنی پر، وہ معنی اشخاص، حیوانات، نباتات یا جمادات پر دلالت کریں گے، یا کسی اشیاء پر وہ کیا کریں گی؟ دلالت کرے گی، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، وہ اپنے معنی خود بتائے گا اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ تو ان دونوں میں فرق یہ کرنا ہے، اگر کوئی کلمہ آئے اور وہ اپنے معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن اگر اس میں کوئی وقت پایا جا رہا ہے تو وہ فعل ہوگا، اگر وقت نہیں پایا جا رہا ہے تو اسم ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پہ آیا حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں وہ دوسرے کا محتاج ہو، یعنی فعل یا اسم کا کیا ہو؟ محتاج ہو، اسے حرف کہتے ہیں۔ جو اپنے معنی خود نہیں بتا پائے گا، بلکہ وہ کسی اسم کا محتاج ہوگا یا کسی فعل کا محتاج ہوگا۔ لیکن کلام عرب میں اس کا بڑا فائدہ ہے حرف کا، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک تعلق پیدا کرتا ہے، یہ ربط پیدا کرتا ہے، یہ جو ہے یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ کبھی یہ دو اسموں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، کبھی ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ تو ہے ان کی ڈیفینیشن، ان کی تعریف۔ اب ہم کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتاتے ہیں جنہیں آپ دیکھ کر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، کیا ہے یا حرف ہے۔ ان تینوں کلمہ کی آپ کے سامنے علامتیں اور نشانیاں پیش کرتا ہوں، وہ آپ ذہن میں رکھنا تاکہ آپ کو سمجھنا ذرا آسان ہو، اور ایک دم دل سے اسے اپنے دماغ میں اور دل میں اس کو نقش کر لیجئے کہ جب بھی کسی کلمہ کے شروع میں قد آئے تو سمجھو کہ وہ کلمہ فعل ہے۔ اسی طرح سین آئے جیسے سیضرب، قد آئے جیسے قد ضرب، یا سوف آئے کسی کلمہ کے شروع میں سوف، جیسے کلا سوف تعلمون، تو تعلمون کے شروع میں سوف آیا تو سمجھو کہ تعلمون کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسی طرح جزم دینے والے حروف جو ہے ان میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے جزم دینے والے حروف لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، یہ 5 جو ہے یہ جزم دینے والے حروف ہے۔ ان میں سے کوئی بھی حرف اگر کسی کلمے کے شروع میں آ جائے، لم آ جائے، لما آ جائے، یا لام امر آ جائے، یا لائے نہیں، یا ان شرطیہ آ جائے، تو آپ بالکل آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے یہ کلمہ فعل ہے۔ اسی طرح ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع اور متصل، جیسے ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، آخر تک ماضی کی گردان۔ اسی طرح یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، تضربانی، یضربنا، الی آخرہ۔ ان کے اندر جو ضمیری ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع ہے، فاعل بن رہی ہے، اور متصل یعنی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ضمیری جب بھی آئے تو اس وقت آپ
समझ जाइए कि वो कलीमा जो है वो कलीमा फ़ेल है। तो ये इसकी अलामतें हैं फ़ेल की। इन अलामतों में से कोई भी चीज़ आपको किसी कलीमे के शुरू में या ये आपको किसी कलीमे के अंदर दिखे ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, तो आप बता दीजिए कि ये जो फ़ेल है, ये कलीमा जो है ये कलीमा फ़ेल है। इस्म की अलामतें, उसको कैसे आप पहचानोगे कि ये इस्म है? देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये इस्म है। तो आइए उसको अलामतें, उनकी निशानियों को हम देखते हैं कि जब आपके सामने कोई कलीमा आए, जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने यूं आ गया अर्रजुल, यानी शुरू में अल आया है, अलिफ और लाम, तो आप समझ जाओ कि ये कलीमा जो है ये कलीमा इस्म है। इसी तरीके से हुरूफ़े जारा में से कोई हरफ़े जर आ जाए, हुरूफ़े जारा 17 है, बाओ ताओ का फुला वाओ मुर्जुमुज हत्ता, जो आपने याद कर रखे हैं, उनमें से कोई भी हरफ़े जर अगर किसी कलीमे के ऊपर नजर आए, किसी कलीमे के शुरू में नजर आए, तो आप उस कलीमे को क्या समझ जाइए कि वो क्या है? इस्म है। जैसे यूं आ जाए फिल बैत, तो ये फी जो है यहाँ फी जार है और ये बैत के ऊपर आया है, तो बैत क्या है? इस्म है। इसी तरह तनवीन, दो जबर, तनवीन कहते हैं दो जबर दो जेर दो पेश को, तो ये दो जबर दो जेर दो पेश तनवीन किसी कलीमे पर लगे तो उस कलीमे का नाम होगा इस्म। इसी तरीके से कोई कलीमा मुजाफ वाक़े हो रहा, क्या वाक़े हो रहा हो? मुजाफ, जैसे कलम कासिमिन, तो ये पहला जो है ये मुजाफ है। तो ये क्या है? अगर कोई कलीमा मुजाफ हो रहा हो तो कलीमा क्या होगा? इस्म होगा। अब इधर तनवीन आ रही है तो ये भी इस्म, यानी दोनों कलीमे क्या है? पहला कलीमा भी इस्म है, दूसरा कलीमा भी इस्म है। तो जो कलीमा मुजाफ वाक़े होगा वो कलीमा इस्म होगा। इसी तरीके से मुस्नद इलैहि, यानी मुब्तदा जुमला इस्मिया में पहला जो कलीमा होगा वो कलीमा इस्म होगा, उसे मुस्नद इलैहि कहेंगे, मुब्तदा। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा कलीमा आ रहा है जो निदा को क्या कर रहा है? कबूल करना, निदा का कबूल करना, यानी निदा को कबूल कर रहा हो, किसी को पुकारना हो, जैसे या रजुलु या ज़ैदु, तो क्या होगा? जो निदा को कबूल करेगा, जो पुकार को कबूल करेगा, वो क्या होगा? इस कलीमा होगा। फेर जो होता है वो कभी निदा को, किसी पुकार को, किसी आवाज को कबूल नहीं करता, तो आवाज को, पुकार को, निदा को जो कबूल करेगा वो कलीमा जो होगा वो इस्म आएगा। तो जिसको पुकारा जाए, जिसको आवाज दी जाए, तो समझ लेना कि वो कलीमा इस्म होगा। इसी तरह निस्बत का जाहिर करना, यानी किसी कलीमे के आखिर में या लगी हुई हो निस्बती, क्या लगी हुई हो? या लगी हुई हो निस्बती। मिसाल के तौर पर ये एक शहर जोधपुर है, आप कहीं बाहर गए तो आपको पूछा जाए कि आप कहाँ के हो, या आप कहो कि मैं जोधपुरी हूं, तो जोधपुरी, तो जोधपुर के पीछे ये रा के बाद ये या लगी है, तो ये या निस्बती है, ये निस्बत को जाहिर करती है, यानी किसी से उसकी निस्बत है। तो जैसे तुम्हारी निस्बत जोधपुर से है तो जोधपुरी हो गया। इसी तरह राजस्थान का रहने वाला राजस्थानी, बाड़मेर का रहने वाला बाड़मेरी,
اور اسی طریقے سے دہلی کا رہنے والا دہلوی، تو یہ جو ہے کسی نسبت کو ظاہر کرے گی، یہ یا نسبت ہی کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہو، نسبت ہی یا کسی کلمہ کے پیچھے لگی ہو، تو کلمہ جو ہوگا وہ کلمہ اسم کہلائے گا۔ اسی طرح جمع کا پایا جانا، یعنی بہووچن جو ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا، فعل اور حرف کبھی بہووچن نہیں ہوتے۔ تو آپ کو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے یا آپ کو یہ اعتراض، یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں مولانا ہم گردان کرتے ہیں تو ضربا، ضربو یہ جمع کا صیغہ ہے، ضربنا، ضربتم، ضربتنا یہ سب جمع کے صیغے ہیں، ضربنا یہ سب جمع کے صیغے ہیں۔ بچوں اس جمع کے صیغے ہیں، لیکن یہ فعل جمع نہیں ہے، فعل واحد ہے، فعل جمع نہیں ہے، اس کے کرنے والے، اور کرنے والے جو ہے وہ اسم ہے، فاعل اسم ہوتا ہے اور وہ فاعل جمع ہے، اس لیے کبھی فعل جمع نہیں ہوتا ہے، جمع جو ہوگا وہ اسم ہی ہوگا، جمع کا پایا جانا ہوگا اسم۔ اسی طرح صفت کو قبول کرنا، کمی، خوبی، اس کو قبول کرنا جو ہوتا ہے وہ کس کا کام ہوتا ہے؟ وہ بھی اسم ہوگا، یعنی جو موصوف ہوگا، موصوف اگر کوئی کلمہ واقع ہو رہا ہے، یعنی کوئی ایسا کلمہ ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے، تو سمجھو کہ وہ کلمہ جو ہوگا وہ اسم ہوگا، یعنی موصوف جو ہوگا وہ اسم ہوگا۔ یہ ہو گئی اسم کی علامتیں، یہ ہو گئی فعل کی علامتیں، انہیں ذہن میں رکھیے۔ یہ اگر کہیں علامتیں نہ پائی جا رہی ہو تو وہ حرف ہوگا، اگر یہ علامتیں پائی جا رہی ہے تو فعل ہے، یہ علامتیں پائی جا رہی ہے تو اسم ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی علامتیں نہ ہو، یعنی اسم اور فعل دونوں کی علامتوں سے جو کلمہ خالی ہو وہ حرف ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ آج کا درس، آج کا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم 2-3 دن کے بعد جو ہماری کلاس آئے گی وہ ان کی قسموں کے بارے میں آئے گی کہ فعل کی کتنی قسمی ہے، اسم کی کتنی قسمی ہے، پھر ان کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔